جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ناظرین، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری صحت اچھی ہو، بچپن میں کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ ہو جسم میں. پھر تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو کس طرح سے ہماری تعلیم کو بہتر بنایا جائے، اچھے اسکولوں میں ڈالا جائے. بہت سے لوگ، بہت سے ماں باپ شاید اچھی غذا خود نہیں کھاتے، بچوں کو کھلا دیتے ہیں، یا اچھے کپڑے خود نہیں پہنتے، بلکہ نہ صرف بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں بلکہ ان کی فیس وغیرہ اور ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہت سی آسائشوں کو ترک کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ والدین کے بہت سے حقوق ہیں اولاد پہ جو اولاد کو پورا کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہیں بس انہوں نے ہمیں دنیا میں تو لے آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اب والدین چاہے جس قسم کے بھی ہوں، اولاد پر ان کی اطاعت، خاص طور پہ ان کے حقوق، ان کی فرما برداری ہر صورت لازم ہے. یعنی اگر کسی شخص کے والدین جو ہیں وہ دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں اور وہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہ چلے جائیں تو اس عبادت گاہ سے واپس گھر لانا بھی اولاد کی ذمہ داری میں شامل ہے. یعنی آپ یہ کہہ کے نبرد آزما نہیں ہو سکتے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے تو دین سے ہی تعلق نہیں رکھتے ہمارے والدین. یہ غلط ہے. چاہے وہ کسی بھی یعنی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پھر بھی ان کی عبادت گاہ سے بھی ان کو گھر واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہوگی. بہرحال ناظرین، آج ہم بات کریں گے والدین کے حوالے سے کہ والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اولاد کو والدین کے ساتھ کیا سلوک رکھنا چاہیے. اور ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ؟ جی اللہ کا کرم. آپ بتائیں سر، خیریت؟ بہت اللہ کا فضل، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تمہید ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ بیان رمضان کے تسلسل میں، ماہ رمضان کی اس نشریات میں میٹرو ون پر ہم نے ابتدا میں حقوق العباد پر کلام کیا تھا، اور ہم نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ علیحدہ علیحدہ بھی مختلف لوگوں کے حقوق پر ہم کلام کریں گے. اور اس تعلق سے آج ہم ماں باپ کے حوالے سے بات کریں. بات تو بہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات کی اہمیت نہیں رہ جاتی. آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے حق کے فوراً بعد رشتوں میں سے ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 5 مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. ہاں، ایک اصولی بات سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ محبت میں اصول کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ محبت اور مزید کریں تو حضور علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر ہوگی. اللہ کی اطاعت کرنی تو سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہوگی. یہ اصولی معاملہ ہے. البتہ رشتوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. 5 مرتبہ یہ موضوع قرآن میں آیا. جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، میں گزارش کروں گا قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھیں، تھوڑی سی تشریح پڑھیں. 15واں پارہ قرآن کا سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا 3واں رکوع ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے طے فرما دیا، اس بات کا حکم دے دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. دل کے کانوں سے سنیے گا، خالق اللہ ہے، ہماری تخلیق کا ذریعہ ماں باپ ہیں. رازق اللہ ہے، ہم تک رزق پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ ہیں. رب اللہ ہے، حاجات کو پورا کرنے والا، اسباب کے تحت یہ پورا کرنے والے ماں باپ ہیں. رب دیے چلا جاتا ہے، اس کو مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے ہے. اللہ کی قسم، ماں باپ بھی اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے، کھپا دیتے ہیں، اولاد سے توقع نہیں رکھتے. حد یہ ہے کہ اولاد اگر معذور پیدا ہو جائے تو اس بچے یا بچی سے محبت بھی زیادہ، توجہ بھی زیادہ، حالانکہ کوئی ریٹرن اس سے ملنے والا نہیں. لیکن معاف کیجیے گا اگلی بات، اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. بہت سے لوگ ماں باپ کے احسانات کا
احساس نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کبھی ظلم کر جاتے ہیں یا ان کے بارے میں لاپرواہی برت جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خاص بڑھاپے کا معاملہ، ہم اپنی جوانی کے جوش پر ہوتے، ماں باپ بڑھاپے کے اندر چڑچڑاہٹ کا معاملہ، ضد کا معاملہ، بزرگی ہے، بیماری ہے اور مشکلات کا معاملہ، خاص بڑھاپے کا معاملہ، اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ اف قرآن کا لفظ ہے، یہ اردو والا اف نہیں ہے۔ اردو والا اف کب ہوتا ہے؟ یہ ٹیبل میرے سامنے ہے، اگر میرا گھٹنا ٹیبل پہ لگتا ہے تو اور کارنر پہ لگتا ہے تو اف نکلتا ہے نا، یہ وہ اف نہیں ہے۔ عربی میں اف کیا ہے؟ ایسا ہلکا سا بھی انداز جس سے ناگواری کا اظہار ہو وہ بھی نہ کرنا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ماں باپ میں کچھ کہہ دیا ہوں، یہ ہوں بھی جائز نہیں ہے، اف بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے انکساری سے جھکائے رکھنا، اور وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرنا ہے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ جب میں چھوٹا تھا بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھیے میں اور آپ پوری زندگی بھی اپنے آپ کو کھپا کر ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ ہی تعلیم دے رہا ہے، جھک بھی جانا، اف بھی نہ کہنا، نرمی اختیار کرنا، جھڑکنا مت، اچھا معاملہ کرنا، اس سے سلوک کرنا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ کا تم نے حق ادا کر دیا۔ اب رب سے دعا کرنا اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ ماں کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت جنت لے جا سکتی ہے، ان کو ناراض کرنا، ان کی نافرمانی کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک ایسی دعائے ضرر کر گئے جسے ہم بد دعا کہتے ہیں عام طور پر، کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اس بارے میں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور غیروں کے معاشرے میں تو حال یہ ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنا کر ماں باپ کو وہاں پہ ڈال دیا گیا اور کیلنڈر میں ایک دن مارک کر دیا گیا مدرس ڈے، فادرس ڈے، سال میں ایک دفعہ باپ یا ماں کو یاد کر لو۔ لعنت ہے ایسی تہذیب پر جو ماں اور باپ کو سال میں ایک دفعہ یاد کرانے کی بات کرتی ہو۔ فار اس every day should be a mother's day and every day should be a father's day۔ ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے، ہر دن باپ کا دن ہونا چاہیے۔ جس ماں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمیں جنم دیا، جس نے راتوں کی نیند کو قربان کیا، اپنے سکون اور آرام کو قربان کیا اور ہماری پرورش کی، جس باپ نے پیٹ کاٹ کر اور پسینہ بہا کر پوری زندگی اپنے آپ کو ہمارے پیچھے کھپایا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ سال میں ایک دن ان کو یاد کر لو، تف ہے ایسی تہذیب کے اوپر۔ ہمارے لیے دن ہر دن ماں باپ کا دن، ہر دن ماں کا دن، باپ کا دن ہونا چاہیے۔ اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ خود بنے نیک عمل کر کے دعا کریں، استغفار کریں، اور اگر زندہ ہیں تو خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے سب سے بڑے پیر پتہ ہے کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کی دعا، پیر صاحب کی دعا۔ ارے دنیا میں کسی فرد کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ دیکھو تو حج کا ثواب ملے گا، صرف ماں اور باپ کے بارے میں بتایا کہ ماں کو محبت سے دیکھو، باپ کو محبت سے دیکھو، اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ فرمایا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دل کے کانوں سے سنیے گا، یا تو رب کے گھر کو دیکھو خانہ کعبہ کو تو ثواب ہے، یا ماں اور باپ کو محبت سے دیکھو تو ثواب ہے۔ ان ماں اور باپ کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤسز کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری سعادت اس میں کہ حیات ہو تو ان کو دیکھ کر اجر حاصل کرے، ان کی خدمت کر کے اجر حاصل کریں، ان کے سامنے با ادب رہیں، ان کی فرما برداری کی روش اختیار کریں اور ان کو خوش کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ دل تو بہت کچھ اور کہنے کو کرتا ہے لیکن بہرحال وقت بھی متعین ہوتا ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو کسی اور موقع پر بھی کریں گے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، حیات ہے ہمیں خدمت کی توفیق دے، اگر ایک یا دونوں چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین ثم آمین۔ شجاع بھائی پہلا سوال تو آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آج کل جو وینٹیلیٹرز یا جو ایڈوانسڈ ریسسیٹیشن ٹیکنیکس ہیں، لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اب اگر والدین کو ہم ڈائلیسس یا وینٹیلیٹرز یا ان تمام چیزیں جو کہ مصنوعی آلات کہے جاتے ہیں سانس لینے کے یا زندگی کے، ان پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر
اولاد کا دل چاہتا بھی نہیں ہے ہٹانے کے لیے, ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں ڈسکس کی تھی کہ اگر تو کوئی انتہائی اس طرح کی کیفیت آ گئی, آپ کو یاد ہوگا جس سوال میں آپ نے وینٹیلیٹر کا ذکر بھی کیا تھا, وہ شوق دینے کی بات بھی کی تھی, اس سارے سینیریو میں شرعی حکم تو اپنی جگہ ہے, لیکن شرعی حکم طبی حکم کے ساتھ آئے گا. جو ڈاکٹرز ہیں, جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی کوشش کرنا ہی ممکنات میں سے نہیں ہے اور میڈیکلی یا وہ بندہ جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے اور اس کا ریکور ہونا بالکل ممکنات میں سے نہیں ہے, اگر اس سچویشن میں بات آئے تو پھر وہ وینٹ کو ہٹانے والی بات کی جا سکتی ہے. ادروائز جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کسی میں بات کی تھی, ایسے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں, آپ جانتے ہو جو وینٹیلیٹر پہ گئے واپس آئے, جن کو شوق دیے گئے جو واپس آئے. ایک ہمارا دوست جس کو ڈیڈ قرار دے دیا گیا اور وہ آج اللہ کا بندہ, میں نے کہا نا وہ تو شادی سے پہلے کی اس کی بات ہے, اس کے بچے بھی 4 ہیں ماشاءاللہ. تو اس طرح کے تمام سچویشنز کے اندر بندہ حتی الامکان, اچھا ماں باپ تو بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب, ماں باپ تو بہت بڑی بات ہے, کوئی عام بندہ بھی ہوگا تو انسانیت کے ناطے اس کی جان بچانے کی فکر حتی الامکان آخری وقت تک کی جائے گی. بالکل. اچھا شجاع بھائی, یہ بھی ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ کوئی شخص ہے, اس کی شادی ہو گئی, بچے ہیں, اخراجات ہیں بیوی بچوں کے. اب جب والدین کے اخراجات آتے ہیں تو وہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے خرچے پورے کروں, اپنی فیملی کو دیکھوں, یا اپنے والدین پہ خرچہ کروں. صحیح. اور پھر یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے تو بچوں کے لیے یہ خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو میں اپنے والدین پہ کیسے خرچہ کر سکتا ہوں؟ بہت سادہ سا جواب ہے. یہ جو آج ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے ہیں تو میرے بچوں کے بھی اخراجات ہیں, میری بیوی کے بھی اخراجات ہیں, تو یہ بندہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی جگہ رکھے. تم بھی تو اس کی اولاد, تمہاری ماں بھی تو اس کی بیوی. اس نے کیا کیا, اس نے میکسیمم تمہارے اوپر کھپایا, یعنی اولاد کے اوپر کھپایا, اور اپنی بیوی یعنی تمہاری ماں کے اوپر کھپایا. تو بھائی اب تو تمہارا ریٹرن بیک کرنے کا موقع ہے. ہاں یہ کہا جائے گا کہ پہلی اصولی بات, اصل میں آپ کے پچھلے سوال میں کہیں اور جا رہا تھا لیکن ہم جا نہ سکے, یہ جو ہم سوچتے ہیں نا ماں باپ کے بارے میں, یہ ماں باپ کے بارے میں اخراجات, ماں باپ کے بارے میں وہ ہو جائے گا, یہ ذرا بیوی اور بچوں کے بارے میں بھی سوچ کے دیکھے کوئی بندہ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جب یہ ایک مقام آ جاتا ہے نا ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کا, تو بیوی بچوں کے بارے میں کبھی آدمی کا ہاتھ نہیں رکتا ہے, معاف کیجئے گا, بیوی بچوں کے بارے میں کبھی محنت میں کمی نہیں آتی, جان لگا دیتا ہے بندہ. وجہ کیا ہے کہ ذرا تلخ بات ہے, بیوی اور بچوں کی محبت اندر سے ہے, ماں باپ کی محبت کو لانا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن 5 مرتبہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کر رہا ہے, اور بیوی بچوں کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا, ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں ہے, تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں, چوکندے رہنا. ان کی محبت کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا سکتی ہے, تو اس کو روکا گیا ہے. تو کمپیریزن کر لیں. تو یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اخراجات وغیرہ کیسے, ہاں اب پریکٹیکل بات یہ ہوگی, اگر کوئی مشکلات کے اندر ہے اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو پرابلمس اس کے اندر ہیں, تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ لیوش قسم کے اخراجات تو پورے نہیں کر سکتا بندہ, لیکن بیئر منیمم جو ماں باپ کی کفالت کی ذمہ داری بندے پر آتی ہے اس کو پوری کرنی چاہیے. اور یہاں میں ایک حدیث سناؤں, ہم سب کو کام آئے گی انشاءاللہ. حضور نے فرمایا علیہ السلام, هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. بخاری شریف کی حدیث ہے, تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. ماں باپ بوڑھے ہیں تو کمزور ہیں, ان کی خدمت کرو, اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. بچے بھی چھوٹے ہیں, بیوی بھی عورت ہونے کے ناطے کمزور, تو اور کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے, خاندان کا دادا دادی بھی ہو سکتے 100 میں 100. تو اگر تم اپنے کمزوروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں مدد بھی عطا فرمائے گا, تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا. ان چیزوں کو یہاں کی بجائے تھوڑا یہاں سے زیادہ سوچنا چاہیے. شجاع بھائی, یعنی کوئی شخص ہے جس کے پاس اتنے ہی پیسے مہینے کے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر لے یا والدین کا خرچہ اٹھا لے, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا بیوی بچوں کو اگنور کر کے والدین کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ذرا کاؤنٹر کوشچن ہو جائے گا. اس کے ابھی 2 بچے ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے جی, اور یہ سوچ رہے ہیں یار ماں باپ کے پورے کروں یا بچوں کے, ٹھیک ہے جی. کل اس کے 4 بچے ہو جائیں گے تو کیا سوچے گا, یہ مار دے گا 2 بچوں کو, نکال دے گا گھر سے, ہاتھ پیر مارے گا نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی جو ماں باپ کے بارے میں کوشچنس اٹھ رہے ہیں نا, وہ بیوی بچوں کے بارے میں کیوں نہیں اٹھ رہے ہوتے. اس کو اس انداز سے لینا چاہیے. اور سچی بات ہے کہ دیکھیے رازق کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بندہ اپنا حصہ ڈالے, نوکری کر رہا ہے, اسٹرگل کرے, شاید ایکسٹرا نوکری کوئی کر لے گا, کوئی آن لائن سارٹ آف کام کر لے گا, کوئی چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا بزنس کر لے گا, اپنی سی کوشش کرے گا اور طے کر لے کہ مجھے ماں باپ کو پریفرنس دینی ہے. سچی بات ہے, اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ کیا جواب آیا؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ باپ، 3 دفعہ ماں پھر باپ نا، اس کے بعد کون؟ اس کے بعد بیوی بچے. بھائی صاحب تو ماں باپ کو اگر پریفرنس دے، اچھا ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ کیا گوارا کریں گے کہ پوتا اور پوتی بھوکے رہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا. وہ کیا گوارا کریں گے کہ بہو وہ اپنے حصے کا، جس ماں باپ نے اس کو دے دیا تھا وہ اس کی اولاد کو بھی اپنے حصے کا دے دیں گے؟ ملا کر لے کے چلو، احترام اور ادب کرو، پریفرنس ماں باپ کو دو، اللہ سے مانگو. جب یہ نارمز ہوں گی تو اللہ کی برکت شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا خود بخود، پھر برکت آتی چلی بلکہ آپ کی اجازت سے. یہ تو ماں باپ ہے نا، یہ تو اپنے ہے نا، میں تو خون ان کا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے مہمان کے بارے میں بتایا، بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے اللہ کے رسول کی. دیکھو مہمان آ جائے نا تو پریشان نہ ہو، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جائے گا. تم اپنا حصے کا کام کرو کہ تم اس کا اکرام کرو. اب رزق میں برکت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو تم ماں باپ کو پریفرنس دو، ادب کرو، احترام کرو، برکت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. بالکل. سر جیسے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں یا مختلف خاص طور پہ ڈرامے بھی بنائے گئے اس پہ، ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا ہی عجیب سا. بعض دفعہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی ساس غلط ہوتی ہے، جی جی، بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہو کی کوتاہی ہوتی ہے. ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ واقعی اس کی ماں زیادتی کر رہی ہے اور بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے، کیا کیا جائے؟ پہلے تو آپ نے فرمایا ڈرامے بہت بنے، تو ڈرامہ ہوتا ہے وہ تو سر، اور اس میں ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، اس میں کئی مرتبہ ہمارے معاشرے کی ایکچوئل پکچر نہیں آتی. ایگزیجریٹ کر دیا گیا نا، تو سینسیٹیو ہو گیا. مجھے بتائیں، ساس اور بہو کا جھگڑا ہمیشہ ڈسکشن میں آتا ہے، کیا ماں اور بیٹی میں ناراضگی ہوتی ہے کبھی؟ ہمیشہ ہوتی ہے، بہت. اچھا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر میری بہن ہے تو میں بیٹا ماں ہے تمہاری، ایگزیکٹلی. اور اگر اماں نے کچھ کی ہوگی تو اماں چھوڑو نا بیٹی. جیسے ماں اور بیٹی کو ہم پیچ اپ کرا سکتے ہیں تو اللہ کے بندو بہو اور ساس کو اسی طرح ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور دلچسپ بات، کیا بیٹی اور باپ کا نکاح حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے نا، حرمت ہے. بہو اور سسر کا نکاح حرام ہے، حرمت ہے. تو جیسے باپ کے ساتھ حرمت ہے ادھر سسر کے ساتھ حرمت ہے. ادھر حرمت جب آتی ہے تو تقدس، ادب، احترام بھی آتا ہے. یہ نارمز آج ہمارے ختم ہو رہی. تو جس طرح بیٹی اور بہو کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح ساس اور بہو کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور تفصیل کا موقع نہیں، ایک بڑی پیاری حدیث سب کو یاد ہے، جو جب تک تم دوسرے کے لیے وہی معیار پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اس ساس کو سمجھایا جائے گا تمہاری بیٹی کہیں بہو بن کر جائے، پہلے بھی بات آ چکی، تم کیا چاہو گی؟ رانی بن کر رہے. ارے تم کسی کی بیٹی کو لے کر آئی ہو، تم اس کو رانی بنا کر کو تمہاری بیٹی بھی رانی بنے گی. اس بہو کو کیا سمجھایا جائے گا؟ تمہاری بھاوا جائے، تمہارے بھائی کی شادی ہو جائے، تمہاری بھاوا جائے تو تم کیا چاہو گی؟ ماں کی تمہاری خدمت کرے، تو تم بھی تو کسی کے گھر میں ہو، تم بھی اس کی خدمت کرو. اس اصول پہ چلیں گے تو جھگڑے کم ہوں گے، ڈراموں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، معاملات سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا شجاع بھائی. اب یہاں ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، بریک بھی لینا چاہیں گے. کوئی میسج جو آپ خاص طور پہ دینا چاہیں جی رمضان المبارک اور یہ رشتوں میں محبت کے حوالے سے؟ جزاک اللہ. 2 بنیادی باتیں. رمضان شریف آج 12واں روزہ ہے جی، 40% رمضان کمپلیٹ ہو رہا ہے. باقی دنوں کی قدر کریں خدا کے واسطے، ایک بات. اور رشتوں کے حوالے سے اللہ کی قسم قرآن کو پڑھ جائیے. 2 اصول سمجھ لیں. ایک، ہم نے سب رشتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. جب یہ احساس ہوگا کہ ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ساس کے بارے میں، سسر کے بارے میں، دوست کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو انشاءاللہ میرا رویہ بہتر ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ رشتے یہ قانون کے ڈنڈے پر نہیں چلتے، یہ رشتے اخلاقی پہیے پر چلتے ہیں، جس میں تحمل، جس میں صبر، جس میں برداشت، جس میں معاف کرنا، جس میں دوسرے کے لیے ایثار کرنا. یہ اقدار دین نے سکھائیں. یہ اقدار پروموٹ ہوں گی، رشتے ہمارے بہتر ہوں گے، یہ جھگڑے ختم ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب، آپ شجاع بھائی تشریف لائے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.